بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات الذي اسمه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا اسم، لا يبقى من الإسلام إلا اسم، ولا يبقى من القرآن إلا رسم، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگوں، اسلام کے غیور نوجوانان ملت، معزز اور مکرم سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس دور میں جہاں ہر طرف مسلمانوں کی ظلمت اور تاریکی پر نظر پڑتی ہے، جدھر کو نظر دوڑائیں مسلمان خستہ حال نظر آتے ہیں، جدھر کو نظر دوڑائیں مسلمان بربریت اور ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور جس ملک میں بھی نظر اٹھتی ہے وہاں اگر کوئی کٹ رہا ہے، اگر کوئی مر رہا ہے، اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی کی مائیں، بیٹیاں اور بچیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، بے عزت ہو رہی ہیں، ان کی عزتیں، ان کی عفتیں، ان کی پاکدامنی تار تار ہوتی ہے، تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ہی ہوتی نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کی بیٹیوں، عزتوں، عفتوں کی طرف تو دور کی بات ہے، ان کے مال پر، ان کے جانوروں تک، ان کے معمولی سے معمولی، ادنا سے ادنا گھوڑے تک، ان کے معمولی سے معمولی مال اور اسباب کی طرف بھی نظر اٹھانے کی گنجائش اور جرت نہیں تھی کفار میں۔ لیکن آج وہ دور آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سر عام پٹا جا رہا، مسلمان سر عام مارا جا رہا، مسلمان کھلم کھلا قتل کیا جا رہا، مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے ڈنڈے برس رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک مختصر چھوٹی سی سورت لیکن بڑی جامع ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے کہ تمام کی تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ یا اللہ ایسا کیوں؟ اگر پوری انسانیت خسارے میں ہے، اگر پوری انسانیت دلدل میں ہے، اگر پوری انسانیت نقصان میں ہے، اگر پوری انسانیت خسارے میں ہے، تو پھر اس سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ اس سے کیسے نکلے؟ اس سے کیسے بچے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں میرے بندو ہے، ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال، اعمال صالحہ۔ ایک تو ایمان لاؤ پہلے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارا ایمان اللہ پر ہو، تمہارا ایمان تقدیر پر ہو، تمہارا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ آ جائے، تمہارا ایمان اس کسوٹی کا،
اس انداز کا اور اس حد کا ایمان ہو، اس معیار کا تمہارا ایمان ہو کہ پہاڑ ہل جائے لیکن تمہارا ایمان نہ ڈگمگائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک تمہارا ایمان اچھا مضبوط اور استقامت والا، اور دوسرا کیا ہو، دوسرا جو ہے وہ اعمال صالحہ ہوں۔ اب ان چیزوں کا تخمینہ کیسے لگایا جائے، ان چیزوں کا پریکٹیکلی طور پر اگر ہم ثبوت لائیں، پریکٹیکلی طور پر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملے گا کہ اعمال صالحہ اور ایمان مضبوط کیسے، تو قرآن ہی ہمیں آگے پیش رفت کرتا ہے، قرآن ہی ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، قرآن ہی ہمیں آگے ہمارے آگے کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے ایمان والو اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم ایمان مضبوط بنانا چاہتے ہو، پھر ایمان بنانا کیسا ہے، پھر ایمان اگر مضبوط بنانا چاہتے ہو پھر ابوبکر صدیق جیسا ایمان بناؤ، پھر ابو بکر جیسا ایمان بناؤ، ایمان بنانا چاہتے ہو عمر بن خطاب جیسا ایمان بناؤ، ایمان بنانا چاہتے ہو علی المرتضیٰ جیسا ایمان بناؤ، ایمان بنانا چاہتے ہو عثمان ذی النورین جیسا ایمان لاؤ۔ ایمان اگر مضبوط بنانا چاہتے ہو تو پھر جو آپ کا ایمان جو ہے وہ ابن عباس جیسا ایمان ہو، سلمان فارسی جیسا ایمان ہو، وہ پھر طلحہ زبیر جیسا ایمان ہو، اور آگے چل کر اگر ایمان بنانا چاہتے ہو تو ایمان بلال حبشی جیسا لے کر آؤ کہ بلال زمین پر تڑپ رہا ہے، وہ گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے اور بلال تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، اور پیاس کی شدت اتنی ہے کہ زبان باہر آ گئی ہے پیاس کی وجہ سے، اور بلال کہتا ہے اور لوگوں اور کافروں اور ظالموں مجھے پانی کا ایک قطرہ پلا دو۔ کافر کہتے ہیں بلال پانی بھی ملے گا تجھے، ایک ہاتھ پر دولت، ایک پر شہرت، ایک پر چاند، ایک پر سورج، ایک ہاتھ میں سونا، ایک میں چاندی دے دیں گے، لیکن دامن محمد چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال کہتے ہیں اے ظالموں میری گردن کٹ سکتی ہے، میرا جسم کٹ سکتا ہے، میری گردن جسم سے الگ ہو سکتی ہے، خون کا ایک ایک قطرہ نکل سکتا ہے، اور خون کا ایک ایک قطرہ نکلنے پر بھی میرے خون کا آخری قطرہ تک لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بیان کرتا رہے گا، اور میں سب کچھ قربان تو کر سکتا ہوں لیکن دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایمان ایسا ہو تو آج بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے حالات کے اعتبار سے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے زمینی سطح پر بھی ہم مار کھا رہے ہیں، آسمانی سطح پر بھی ہم مار کھا رہے ہیں۔ زمینی اعتبار میں دیکھو تو حکومت کا غلبہ، اور یہ ظالم اور جابر ہمارے اوپر سوار ہیں، اور ہمارے سر کو بھی سر میں ڈنڈا پڑ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے باغی ہو گئے، ہم نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتے، اور جب قومیں اللہ رب العالمین کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں، تب اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد اترتی نظر آتی ہے۔ ہماری تو تاریخ ہے، کبھی وہ بھی دور تھا مسلمانوں کہ 313 ایک طرف تھے اور ہزاروں کے لشکر کو چنے چبوا دیے تھے، دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ہماری تاریخ تو وہ ہوتی تھی کہ غیر ہماری طرف انگلی تو کیا، تلوار تو کیا، ہتھیار تو کیا، انگلی کا اشارہ تک بھی نہیں بلکہ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہمارا مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ہاں تم سربلند بنو گے، تم سربلند رہو گے، لیکن کب؟ تم ایمان تو لاؤ۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، خوف نہیں، غم نہیں کرو، لیکن کیا کرنا ہے؟ تم ایمان والے تو بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں
کائنات کا علم تمہارے ہاتھوں میں آئے گا، اسلام کا جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں آئے گا، اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، خلافت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی اور پوری دنیا کا نظام تمہارے ہاتھ میں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے تو بن جاؤ، ایمان والے تو بنو، ایمان والے بنو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، ایمان والے بنو گے تو پھر رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا نظر آئے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد فرمائی اور ایمان اتنا مضبوط اور اتنا سٹرانگ ہوا کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر براہ راست فرشتے اترتے تھے اور مدد فرماتے بھی تھے۔ ایک صحابی گزرے ہیں سعد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابھی اسلام سے باہر تھے، اسلام نہیں لایا تھا، اور اللہ کے دربار میں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسود، سعد بن اسود یہ بہت کالے کلوٹے تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، کالے کالا رنگ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا اللہ کے نبی، کیا کل قیامت کے دن صرف گورے گورے لوگ جنت میں جائیں گے، سفید سفید لوگ جنت میں جائیں گے، یا میرے جیسے کالے کالے کلوٹے لوگ بھی جائیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ کے قدم پر فرمایا سعد ایسا نہیں ہے، آپ کل جنت میں جو جائیں گے ان کی اللہ رب العالمین کی یہاں حسب نسب نہیں چلتا، اللہ رب العالمین کے یہاں خاندان نہیں چلتا، مالداری نہیں چلتی، دولت نہیں چلتی، فقیر مالدار نہیں چلتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک سکہ چلتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے پاس ایمان وہ قابل قبول ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سعد بن اسود نے ایمان قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں آئے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں نکاح کروں، جوانی بھی ہے، میرے پاس شباب ہے، جوان ہوں، طاقتور ہوں، لیکن میں نے بہت سارے خاندانوں اور قبیلوں کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، کوئی مجھے رشتہ دینے کو تیار نہ ہوا، کوئی رشتہ دینے کو تیار نہ ہوا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، فرمایا ساتھ جاؤ، مدینہ میں ایک اعلیٰ قبیلہ ہے، اعلیٰ خاندان ہے، ان کے پاس جاؤ اور وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اس سردار کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو سعد بن اسد خوش ہوئے اور خوشی سے جھوم اٹھے کہ جس سعد، اور کہتے ہیں سعد، اللہ اکبر، سعد کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سعد آج تک تجھے لوگ سلام کرنا پسند نہ کرتے تھے، آج تک تجھے لوگ ملنا پسند نہ کرتے تھے، اللہ اکبر، آج یہ مقام مل گیا اسلام میں آتے ہی کہ آج خاندان کے قبیلے، اعلیٰ قبیلے کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، نکاح کے لیے پیغام لے کے جا رہے ہیں، اور جا کے پہنچے دروازے پہ دستک دی، پہنچ، اندر سے آواز ہے من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ جواب ملا انا سعد بن اسود۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کرنے کے لیے۔ باپ نے جب دیکھا کہ جو رشتے کے لیے آ رہا ہے، جس سے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، کالا کلوٹا ہے، شکل و صورت سے اچھا نہیں، اور شکل اتنی بہتر پیاری نہیں، اور ایک طرف بیٹی پہ نظر دوڑاتا ہے تو بیٹی اعلیٰ ہے، خوبصورت ہے، پھولوں جیسی، کلیوں جیسی مہکتی ہوئی، اور اپنی محنتوں سے اور پوری اپنی زندگی لگا کر اس بچی کو پالا ہے، تو دیکھا جب بڑا حیران رہ گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہا اچھا ایک بات ہے، میں اپنے آس پاس پڑوس والوں سے، رشتہ داروں سے پوچھ کر آپ سے نکاح کا پیغام آپ کا قبول کریں گے، فی الحال میں پہلے مشورہ کرتا ہوں۔ سعد بن اسود واپس خالی ہاتھ لوٹے، مایوس ہو کر لوٹے، اور جب واپس لوٹے بیٹی ایک طرف اندر کمرے میں سن رہی ہے کہ میرے نکاح کا پیغام آیا ہے، اور نکاح کا پیغام جس نے بھیجا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آیا تھا، جو پیغام لے کر میرے لیے آیا تھا، وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیاں بھی بیٹیاں ہوا کرتی تھی، آج ہماری طرح نہیں تھی، آج ہماری بچوں کو داڑھی والا پسند ہی نہیں، آج ہماری بچوں کو جو کھڑا کھڑا پیشاب کرے، آدھا پینٹ میں اور آدھا نیچے، وہ لوگ پسند ہیں۔ تو بہرحال تو کہا ابا یہ تم نے کیا غضب کر دیا کہ اس اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے پیغام لے کر آنے والے آدمی کو اپنے خالی ہاتھ لوٹایا؟ تو باپ نے کہا بیٹا کیا کروں، شکل و صورت سے مجھے پسند نہیں آیا، تو آپ سے کیسے نکاح؟ بیٹی نے کہا ابا اگر میرے نبی کو یہ پسند ہے تو میں دل و جان سے اس رشتے کو منظور کرتی ہوں، ابا کہیں آپ پر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی لعنت نہ اتر جائے، اس لیے کہ نبی کی بھیجے ہوئے غلام کو اپنے خالی ہاتھ لوٹایا ہے۔ ابھی
ابھی جائیے، اور یہ نکاح مجھے منظور ہے، میرے نبی کو جب منظور ہے تو مجھے بھی دل و جان سے منظور ہے۔ سبحان اللہ، یہ بچیاں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال نکاح کا پیغام ہو گیا۔ اب سعد بن اسد بڑی خوشی خوشی نکلے، پاس تو کچھ تھا نہیں، کچھ قرضہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لیا، کچھ علی مرتضیٰ سے لیا، مدینہ کی مارکیٹ میں پہنچا شاپنگ کرنے کے لیے، اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے کچھ خریدوں، سامان لوں، زیورات لوں، کپڑے لوں، اور اچانک مسجد نبوی سے اعلان ہوتا ہے ففروا الی اللہ، اور لوگوں اللہ کے دین کی طرف نکلو، اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کے اسلام پر اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر کفار نے حملہ کر دیا ہے، اور لوگوں اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے راستے میں، اور اپنی جوانیوں کو پیش کرو، اپنا مال پیش کرو۔ اور سعد بن اسود نے جب یہ اعلان سنا، سعد کا ایمان کی انتہا نہ رہی، سعد کی جذبات کی انتہا نہ رہی، سارا واپس کر دیا، ایک اس نے کپڑے بھی واپس کر دیے، زیورات واپس کر دیے، روایت میں آتا ہے گھوڑا خریدا، زرہ خریدی، سیدھا میدان کاردار میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان تھا! کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا ان کو بھی شادی کرنے کا شوق نہیں تھا؟ بچوں کا شوق نہ تھا؟ ہر چیز تھی، لیکن اللہ کے نبی کے حکم ایک طرف تھا، اللہ کا ایک حکم ایک طرف، اللہ کے نبی کا فرمان ایک طرف تھا، اور دوسری طرف اپنی خواہشات کو قربان کر دینا یہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایمان ہمارا یہ ہے کہ ایک ناشتے چمٹس خطرتے قسم گسان کیا تھا، ہم نسوار کی ایک چونٹی کے لیے کیا کر جاتے ہیں؟ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ سگریٹ کی بٹ کے لیے قسم کھا جاتے ہیں، سگریٹ جیب میں موجود ہے، قسم کھا رہا ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ دوست نے کہا سگریٹ ایک پلا دے، یار اللہ کی قسم میرے پاس نہیں ہے، سگریٹ بھی جیب میں پڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو مسلمان اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنی مونچھیں نہیں کٹا سکتا، وہ کیا خاک گردن کٹا سکتا ہے؟ کیا جہاد میں کل گردن کٹائے گا جو مونچھیں نہیں کٹا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مونچھوں کو پست رکھو، داڑھی کو لمبی رکھو، وعافوا اللحى، داڑھی کو لمبی رکھو، لیکن داڑھی فنش ہو رہی ہے اور مونچھیں بڑھا رہے ہیں، الٹا ہو رہا ہمارا۔ تو بہرحال تو صحابی نے کیا کیا؟ قربانی پیش کر دی، میدان کاردار میں لڑا اور 70 سے زیادہ زخم لگے، گر گیا۔ اللہ کے نبی نے جب زخمیوں کو جمع کیا، اور زخمی جب جمع ہوئے تو زخمی جمع کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سعد بن اسود کا، ارے سعد تجھے تو نکاح کرنے پہ جیسا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ بہرحال سعد کا سر اٹھایا، اللہ کے نبی نے اپنی ران مبارک پہ رکھا، اور سعد نے جب دیکھا کہ میرا سر ہے اور میرے نبی کے قدم مبارک ہیں، کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، یا نبی اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے صحاباؤ، میں نے سعد بن اسود کے غم میں غمگین تھا، رو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل کے ذریعے وحی آئی اور اللہ کے نبی آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جب میں نظر اٹھائی تو آسمان سے پردے ہٹے، میں نے سعد کا مقام دیکھا، میں نے سعد بن اسود کو جنت میں دیکھا کہ حوریں لڑ رہی ہیں، ایک حور کہتی سعد میرے لیے ہے، دوسری حور کہتی سعد میرے لیے ہے، اور اس حال میں دونوں حوریں لڑ رہی تھی، اور میں نے جنت کے باغیچوں میں سعد کو سیر کرتے ٹہلتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان اس چیز کا نام ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا، ہم خستہ حال ہو کر رہ گئے۔ آج ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا، ہم جو ہے فساد میں، ظلمت میں، تاریکی میں اور بربریت کے اندر پھنس کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ بہرحال وقت مختصر ہے، لہذا میں مزید کچھ باتیں آپ کی گوش و گزار کرتا، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو ضرور انشاءاللہ اسی آیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری نظام کو بہتر بنائے، ہمارے سماج کو بہتر بنائے، اور ہمارے ان حالات کو بہتر بنائے۔ آج جو آفات ہمارے اوپر یہ ٹوٹ پڑی ہے، یہ کرونا وائرس کی شکل میں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کی توبہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، لہذا دل توڑ کر، آگے ماہ مبارک بھی آنے والا ہے، اس میں بھی سحری کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی دل توڑ کر اللہ سے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے لیے اس قرآن کو ہمارے لیے مشہد راہ بنائے، اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے نمونہ ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔